جو ماضی کے پچھتاوا ہے اور غلطی ہے ان کو بھول کر اب آگے ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں فیوچر میں؟ ہاں، اس کو پہلے اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اجزاء ہے کون سے. اس کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں تخیل، ایک کو کہتے ہیں خود ارادیت. تخیل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار خیال آتا ہے ماضی کا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اس کی میں دو قسمیں بھی آپ کو بتاتا ہوں. خود ارادیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت میں ارادہ نہیں کر سکا، ایکشن نہیں کر سکا، کام نہیں کر سکا. اس کی دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکشن ریگریٹ، ایک کو ہم کہتے ہیں ان ایکشن ریگریٹ. ایکشن ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے آپ نے انٹرویو میں مثال دی، مجھے فلاں جگہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے فلاں تعلیم نہیں لینی چاہیے تھی، مجھے فلاں کیریئر نہیں بنانا. یہ ایکشن ہے. ان ایکشن کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہ کرتا، یعنی الٹ اس کے برعکس ہو گیا. اب وقت کا اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک سال کے اندر جو ریگریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ایکشن کا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اور سال سے پیچھے جو آپ کی یادداشت جاتی ہے ریگریٹ میں، ریمورس میں، وہ جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو اس طرح وقت کا اس کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں. جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو بھول کر آگے کیسے بڑھا جائے، اس کی سب سے پہلی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں خود کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیے، میں نے اور آپ نے اس کائنات کو، لوگوں کو، ماحول کو، ارد گرد کے جو حالات ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے نا. ہم پوری دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہ کر رہے ہیں. ہم صرف خود کو تبدیل کر سکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں فضا، اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. نمبر 2، ہم خود کو معاف نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے عفو درگزر، معافی سے کام لو. مجھے حکم دیا گیا کہ میں دوسروں کو معاف کروں، خود کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں غلطی نہیں کر سکتا تھا؟ کیا مجھ سے وہ کام نہیں ہو گئے، یا جو میں کرنا چاہتا تھا رہ نہیں گئے؟ کیا میں انسان ہونے کے ناطے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ ایسی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئی ہیں؟ نمبر 3، جب آپ کوئی کام اس طرح سے کر گزریں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں اس کو، اور پھر آگے چلیں اور یہ لائک فیصلہ کر لیں. کاشف صاحب، جیسے ہم کوئی نئی ریسیپی کچن میں بناتے ہیں اور اس میں سپوز آلو ہر ایک کے ساتھ پک جاتا ہے، اور ہم نے ایک دم سے آلو کو کسی ایسی سبزی یا کسی ایسی چیز کے ساتھ پکا لیا جو نہیں ہو سکتا، بٹ ہم نے ٹرائی کیا. ٹھیک ہے، اب وہ بھلے اچھی بنی بری بنی، بٹ وی ٹرائیڈ. اگر ہم اس پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیں کہ یار یہ برباد ہو گیا، یہ کیا کیا میں نے، اب تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کیوں کی یہ کی، تو آگے کی تو پھر ہانڈیاں نہیں پکنے والی، نہ تو گھر والوں کو پھر کھانا ملنے والا ہے. بڑی اچھی ایسے ہی ہے. بات آپ نے کی. ریگریٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس وقت کے حالات میں چیزوں کا مزہ لینے سے روک لیتی ہے. یعنی آج کی زندگی میں جو انجوائے کرنا تھا، جیسے آپ نے مثال دی، زندگی بھی ایک ڈش ہے نا، زندگی بھی تو ایک فوڈ ہے نا، زندگی بھی تو ایک خوراک ہے نا. اس زندگی کو جو میں نے آج انجوائے کرنا تھا، اس کے اوپر میرا ماضی آ کر بیٹھ گیا، وہ جگہ جگہ مجھے روکتا ہے. یہ بتائیے کہ کیا ماضی کی فضا یا ماضی کا کاشف جو ہے وہ مستقبل کی فضا اور مستقبل کے کاشف کو روک سکتا ہے کہیں پر بھی؟ نہ. اگر اس نے روکنا شروع کر دیا تو پھر میرے اوپر تو میرا ماضی حاوی ہو گیا. اب جیسے مجھ سے آپ سے کوئی اگر غلطی ہوئی ہے زندگی میں پیچھے پاس، ہر ایک انسان سے ہوتی ہے، جی. اگر ہم اس ماضی میں رہ جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں، پھر تو میں جہاں پہ میں فضا ہوں، جہاں پہ آپ کاشف ہیں، وہاں یہاں تک تو آپ نہیں آ سکتے تھے، نہ میں آ سکتی تھی. ایک اس قدم کا بھی آگے نہیں مطلب بڑھا ہے سکتے. کہ ہم نے ڈپریشن کو مارا جی بالکل. اور ہم نے پازیٹیوٹی کو ترجیح دی. خود اعتمادی لے کر آئے آپ نے خود پر اعتماد کیا، آپ نے اپنی غلطیوں سے لرن کیا، اور غلطیوں سے لرن کر کے جو دیکھیں نا، سب سے بڑا فائدہ ریگریٹ کا غلطی کیا ہے؟ کو لرننگ پروسیس بنانا ہے، لرننگ آپ یہ کہہ رہے اپرچونٹی ہیں. ہے نا، اوکے، اپرچونٹی تھی، اس میں ٹھیک ہے، لرننگ کر لی. اوکے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوبارہ زندگی میں آپ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے. ہاں، پریکٹس ہو گئی، سیکھ لیا. کہتے ہیں دانشور کہ کوئی انسان یا قوم غلطی کرنے سے تباہ نہیں ہوتی، غلطیوں پر اصرار کرنے سے تباہ ہوتی ہے، ہاں، بار واہ، بار کرنے سے. کیا بات ہے. کتنی بڑی بات ہے، میں نے غلطی کی، میں نے سیکھ لی، اب دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، نئی غلطی کروں گا، کوئی واہ. نیا سیکھوں گا میں. نیا سیکھ لوں تو گا. جب میں نیا سیکھوں گا، نئی زندگی میرے سامنے پڑی ہے، واہ. نئی ڈشز میرے سامنے پڑی ہیں، ہاں. تو میں ماضی کے مزاروں کے اوپر کیوں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا؟ کیوں اپنی آنے والی زندگی کو ماضی کی وجہ سے تباہ و برباد کر لیا؟ ہاں. ماضی کے بارے میں کہا جاتا ہے ایون گاڈ کینٹ چینج دی پاسٹ. ماضی کو تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، وہ نہیں. جیسا ہے ویسے کا ویسا ہی رہنا ہے. ہاں، میں اگر آج اچھے کام کروں، آج اچھی حرکتیں کروں، آج اچھے افعال سر انجام دوں، تو میں اپنے ماضی پہ لگے ہوئے سارے دھبے دھو سکتا ہوں. میں اپنے ماضی میں تمام غلطیوں کی بہتر انداز میں آج اور آنے والے دل میں بہتری کر سکتا ہوں. بڑی خوبصورت بات سی ایس لوئس نے کی.
اس نے کہا میں پیچھے جا کر ابتدا کو تو نہیں بدل سکتا مگر میں آج آگے جا کر انتہا کو بدل سکتا واہ، ہوں. واہ. مجھے انتہا کو بدلنا ہے, ابتدا کو نہیں بدلنا. وہ جیسی تھی وہ اچھا پھر ایک اور طرح بھی دیکھیے فضا, وہ ماضی میں جو غلطی میں نے اور آپ نے کی اس وقت ہماری عمر کتنی تھی, ہمارا تجربہ کتنا تھا, ہمارا ایکسپوجر ہم تو کتنا, سیکھ رہے ہیں. تو ہم تو ہم سیکھ رہے تھے. سیکھنے کا پروسیس ہے. اب ایک میچورٹی کی لائف میں آپ وہ غلطیاں کبھی نہیں کرتے جو آپ نے 8ویں جماعت میں, 9ویں جماعت میں, 10ویں جماعت میں کی تھیں. وہ بالکل. ایج ایسی ہوتی ہے. اچھا اس ایج میں اگر غلطیاں نہ کریں تو سیکھیں کہاں سے؟ بڑی ضرورت ہوتی ہے غلطیاں کرنے کی بھی. غلطیاں ہی ہے. کریں گے تو سیکھیں گے, غلطیاں کریں گے. جب یہ پینسل بننی تھی نا, یہ جو لیڈ پینسل ہے امریکہ میں, تو اس کے پیچھے انجینئر نے اریزر لگا دیا. مالک نے کہا یہ تم نے اریزر کیوں لگایا, ہم تو پینسل کے پیسے لے رہے ہیں. بڑی بحث ہوئی. اس انجینئر کی آخری دلیل یہ تھی, سر یہ اریزر یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان غلطی کر سکتا ہے مگر اس غلطی کو مٹا کر دوبارہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اریزر دیا. وہ کون سا اریزر ہے؟ ایلیمینیٹ کیسے کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اس غلطی سے سیکھ کر, اگلا قدم بڑھائیں. اور اگلا قدم آپ کو بتائے گا پچھلے قدم نے کہاں آپ کو روکا تھا, کہاں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کیا تھا, کہاں آپ کے لیے پرابلم پیدا کی تھی. ریگریٹ میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک ریمورس اور ایک گلٹ. فرق کیا ہے؟ جو ہوتا ہے نا ریگریٹ, پچھتاوا, وہ ہوتا ہے تخیل میں یا ارادے میں. جو ہوتا ہے نا ریمورس, اس میں آپ باقاعدہ ماضی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور گلٹ میں کیا ہوتا ہے, باقاعدہ بیماری ہو جاتی ہے, آپ کو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, گناہ ہر وقت آپ کے اوپر طاری ہو جاتا طاری ہے. ہو تو جاتا اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں معاف کرنے, اس ایسے ہی نے ہے. کہا میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. تو پھر میں اس کی رحمت کے اوپر کیوں نہیں آتا, کیا میں اس بات, کے غضب کے اوپر کیوں آ رہا ہوں. کیا بات. غنی نے بڑی خوبصورت, غنی خان ایک شاعر تھے, بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جس اللہ نے پھول بنائے ہوں, جس اللہ نے تتلی بنائی ہو, جس اللہ نے باغ بنایا ہو, میں نہیں مان سکتا اس اللہ نے دوزخ بھی بنایا ہوگا. وہے ہوئے, کیا بات کی ہے, بہت پیاری, بہت So, پیاری, بہت پیاری بات بہت کی ہے. ضرورت ہے کہ ہم زندگی کو جنت بنائیں. وہ کس طرح سے؟ جو ہم سے یا دوسروں سے غلطیاں ہوں گی. اچھا پچھتاوا صرف ہمارا نہیں ہوتا, دوسرے لوگوں کا بھی ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کو بھی معاف کر دیں, ان کو بھی آگے بڑھنے دیں, ان کو بھی زندگی گزارنے دیں, ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے دیں. جیسا میں ہوں ویسے ہی دوسرے ہیں. اگر میں غلطی کر سکتا ہوں دوسرا بھی کر ارے سکتا واہ, ہے. کیا بات ہے جی.